خداوند یسوع مسیح کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے آپ پر اور آپ کے گھرانے پر ہمیشہ قائم رہے۔ آج صبح خداوند کے زندگی گزشت کلام میں سے مکاشفہ 2 باب اس کی 3 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے۔ خداوند کا زندگی بخش کلام میں لکھا ہے، اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا، کیونکہ جب ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو پڑھتے ہیں اور پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا ایک الگ بات ہے، کیونکہ جب ہم ایک ٹریڈیشنلی طور پر، ایک روایتی طور پر ہم ایک کتاب سمجھ کر اس کو پڑھیں گے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک ہم اس کو اپنی زندگی میں حقیقی طور پر خدا کے کلام کو سمجھتے، خدا کی عزت کرتے ہوئے، خدا کے کلام کا احترام کرتے ہوئے کہ جو دنیا کا والی ہے، جو خداوند آسمانوں پر تخت نشین ہے، ہم اس کے کلام کو سن رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو خداوند کی زندگی بخش کلام میں جب ہم سیکھتے ہیں کہ کلام جو نا اپنی زندگی میں جب ہم اس کو لیتے ہیں تو وہ کلام سننے سے جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، جب اس کو سنتے ہیں اور جو کچھ اس پہ لکھا اس پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں مکاشفہ میں ابھی ہم نے جو پڑھا، تو سننا اور اس کے اوپر عمل کرنا، عمل سے ہمارا کلام، جو خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہے، وہ کلام کو جب ہم عمل سے اپنی زندگی میں لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں وہ خدا کے وسیلے سے، خدا کے کلام کے وسیلے سے زندگی بدلتی ہے۔ اور ہمیں سیکھنا اس بات کو ہے کہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں حقیقی طور پر ہم اس کو رہیں، روحانی طور میں ہم خدا کے کلام کو پڑھتے اور سنتے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ کر روحانیت میں بڑھیں اور اسی کلام کو دوسروں تک جب ہم شیئر کرتے ہیں تو دوسرے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ اور آج زندگی بخش جو کلام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں سننے کی بات کی ہے۔ ہم نے ضرورت اس بات کی کہ ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو سنیں، ہم خداوند کی جو دی ہوئے احکام ہیں ہم ان کو سنیں، ہم دنیا داری کی باتوں کو نہ سنیں، ہم دنیا داری کے خیالات میں نہ رہیں، بلکہ ہم خداوند کے کلام کو سنیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں، تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ تو جب وقت نزدیک ہوتا ہے تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم تیاری کریں، ہم خدا کے پاس جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ہم اس بے عیب اور پاک بھرے کی مانند بنیں جو اپنے باپ کے وسیلہ سے ہم تک آیا، اور اس نے اپنے باپ کی وہ باتیں جو ہم سب کی زندگی کے لیے باعث برکت ہیں، باعث عزت ہیں، ہمیں اس زندگی میں لیا، ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لیا، اور ہم نے خدا کے بیٹے کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ، یعنی اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے۔ جب ہم کلام کو سنتے ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم اس کو کلام کو سن کر اپنی زندگی میں عملی طور پر کام کرنے دیں۔ جب ہم کلام کو سن کر دنیا داری کی باتوں میں، دنیا داری کے خیالات میں جب دوبارہ چلے جاتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا۔ ہمیں ضرورت اس بات کی کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں، اور اپنی جسم رکھتے ہوئے ہمیں روحانیت کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم جسمانی طور پر اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ ہم روحانی طور پر خدا کے حضور جھکیں اور دعا کریں، بلا ناغہ دعا کریں، ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کریں، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہ تسلیخیوں 5 باب 17 اور 18
آیت میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بلا ناغہ دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند ہماری زندگی کو بدلتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہمیں رو رو کر دعا کرنی چاہیے۔ جب ہم رو رو کے دعا کرتے ہیں تو خدا جو نا ہماری دعا کو، ہماری چیخ پکار کو سنتا ہے۔ اور ہمیں جب ہم بالکل ایک ٹریڈیشنل طور پر، روایتی طور پر ہم کلام کو پڑھتے ہیں، یا ٹریڈیشنلی طور پر ہم دعا کرتے ہیں، روایتی طور پر ہم دعا کر دیں، تو اس سے خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا۔ خدا آپ کی زندگی میں چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پر میرے آگے جھکیں اور روحانیت میں بڑھتے چلے جائیں، اور مجھ سے جب آپ مانگو گے تو میں تمہیں دوں گا، کیونکہ وہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ وہ ہماری فکر کرتا ہے، اس کو ہماری فکر ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے، میری بیٹیاں میری طرف رجوع لائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے آج بڑی برکت دے۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگیوں کو خداوند کے کلام کے مطابق گزاریں، اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں، بلا ناغہ دعا کریں، اور کلام کو پڑھیں اور سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ دعا آئیں، میں دعا مانگوں گا۔ قادم مطلق باپ، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے، جو میں نے تیرے بیٹیوں اور بیٹوں تک شیئر کیا۔ خداوند تیرے بیٹے بیٹیاں خداوند اس کلام کو اپنی زندگی میں لیں اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، اور بڑا فضل بخش تاکہ یہ کلام کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھیں اور تجھ میں بڑھیں اور تجھ میں قائم رہیں۔ خداوند دنیا کی تمام تر خواہشات، دنیا کی تمام تر عیش و عشرت خداوند ان کی زندگی سے دور کر، تاکہ خداوند یہ روحانیت میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند یہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، اور دنیا میں خداوند نور کی مانند ہے۔ خداوند تیرے کلام ایک نور کی مانند ان کی زندگی سے ظاہر ہو۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آج صبح ہم سب کو بڑی برکت دینا اور یہ فضل بخشنا کہ ہم ہمیشہ تیری وفاداری، تیری محبت میں قائم رہیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو خداوند، ان گھرانوں کے لیے، ان ساری فیملی کے لیے خداوند، جتنے لوگ خداوند یہ کلام کو سن رہے ہیں، ان کے اوپر خداوند تیرا فضل اللہ ہاتھ ہمیشہ قائم رہے۔ کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگیاں برکت پائیں، اور ہمیشہ یہ گھرانے تجھ میں بڑھیں اور تجھ میں قائم رہیں۔ خداوند آسمان کے دریچوں کو کھول کر ان کو بڑی برکت دینا، ان کے خطے ہمیشہ بھرے رہیں۔ خداوند ان کے آٹے پانی تیل پر، ان کے کچن پر تیری برکت کو مانگتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ گھرانے خداوند تیری قرب و تیری پہچان میں بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، مسیح یسوع ناصری کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔